लोगों से आज कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाब खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहाँ कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उनको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इसे। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ये आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ताकि जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए, आपकी दुकान जो बैठ गई है रुगनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे वहां से सामान खरीदेंगे। आज बताइए करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे। जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं वो तो, उनका तो दिवालिया निकल गए, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहाँ से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहाँ हो। तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई, जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहाँ नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है कोई, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है। मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं? मुझे बताइए, ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहाँ पर डोगरा राज कायम करे। जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। आप लोगों को बोलते हो वोट दो, फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप। तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में गूंजती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ की जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहाँ मुसलमान मारे गए, कहाँ हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीतती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी कहाँ रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है।
ابھی جج صاحب ریٹائر نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ ایودھیا معاملہ میں جنہوں نے فیصلہ دیا ہو، چاہے ٹرپل طلاق ہو، چاہے ڈی مانیٹائزیشن میں ہو، ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو گورنر بنایا جاتا ہے، ان کو راجیہ سبھا ممبر بنایا جاتا ہے، ان کو کچھ اور بنایا جاتا ہے، تو پھر جوڈیشری رہی کہاں؟ اس ملک کی طاقت کیا ہے؟ جوڈیشری، ڈیموکریسی، میڈیا، اور میڈیا کو تو میں بولنا ہی نہیں چاہتی ہوں، میڈیا کا کیا بولوں میں؟ وہ تو صبح شام دن رات کچھ داڑھی والوں کو بلاتے ہیں، کچھ ٹیکے والوں کو بلاتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں. اور میں نے کئی بار اپنے لوگوں سے بولا ہے کہ کچھ چینلز ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں آپ کی بات سننے کے لیے نہیں بلایا جاتا، آپ کو وہاں آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے آپ لوگوں کو. ان کی چینلز پچھلے 1 سال سے میرے پیچھے پڑی ہے، میں انٹرویو دے میں نہیں جاتی ہوں وہاں پر، اور آپ لوگوں کو بھی ان چینلز پہ نہیں جانا چاہیے، پورا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. وہ بولتی رہے جو بولتے ہیں، کیونکہ یہ چینلز آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ 2 لوگوں کے ہاتھ میں، جو ہم 2 ہمارے 2 ان کے ہاتھ میں، جو ان کو وہاں سے شام کو ملتا ہے لیسن آپ کو کیا چلانا ہے، یہ وہی لیسن چلاتے ہیں اور کچھ نہیں چلاتے ہیں. آپ نے پینشن کی بات کی، پینشن بند کر دیا لوگوں کا، جو پہلے امپلائیز کو پینشن، اور دوسرا جو پینشن ملتا ہے اس کے لیے آپ کو وہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں، کئی لوگوں کا ہارٹ فیلئر ہو گیا. تو اس وقت کیا بی جے پی والے کہتے ہیں یہ ہندو ہے، اس کو لائن میں نہیں کھڑا کرنا ہے، سارے مسلمان کو کرنا ہے. جو بھی بی جے پی کی پالیسی ہے یہ بی جے پی کے لیے صحیح ہے، باقی تمام لوگوں کے لیے غلط ہے. اگر آپ کو یہ بات آج بھی سمجھ نہیں آئے گی جموں والوں، تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. ان کا ایمان، ان کا دین صرف پاور میں آنا ہے، کس طرح ووٹ ملے. مجھے یہ بتائیے جو باہر کے ملک ہیں، جو مسلم ممالک ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور ان کے تلوے کیوں چاٹتے ہیں؟ اگر یہ مسلمان کو ساتھ ان کو اتنی نفرت ہے تو مجھے بتائیے ان کے تلوے کیوں چاٹتے ہیں یہ لوگ؟ ابھی اڈانی کو بچانے کے لیے بھی وہیں سے لایا انہوں نے، یو اے ای سے یا کہاں سے لایا مجھے اس کو دھیان نہیں آ رہا ہے، اسی نے انویسٹ کیا. تو یہ مسلمان ہندو کی لڑائی نہیں ہے جو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے. کسی مسلمان کا گھر توڑ کے یہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. گھر ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹتے ہیں. اور کسی بھی سرکار کو یہ کہتے ہیں ہم جی زمینیں لیں گے اس کے بعد ہسپتال بنائیں گے، پارکس بنائیں گے. مجھے یہ بتائیے جموں کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا وہاں انفراسٹرکچر ہے؟ کیا وہاں ڈاکٹر ہے؟ کیا وہاں دوائیاں تمام ملتی ہیں؟ جو ان کے پاس ہے اس کو تو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں ہے تو گھر توڑ کے ہسپتال بناتا ہے. کیا کوئی آج تک سنا ہے آپ نے؟ آج تک سنا ہے کہ گھر توڑ کے پارک بنائیں گے؟ وہ بھی غریبوں کی. آج کہتے ہیں امیر اور غریب. ارے امیر جو بھی تھے، جو بھی لینڈ گریبرز تھے، وہ تو سب آپ کے ساتھ چلے گئے. میری پارٹی میں بھی اگر کوئی ایسا تھا، ایسا ویسا، وہ تو سب آپ کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے اس وقت. ان کو تو یہی ڈر دکھایا آپ نے، فائلیں تو ان کو یہی دکھا دی کہ بھائی آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں، اگر چلو گے نکلو گے پی ڈی پی سے تو اچھا ہے، اگر نہیں نکلو گے تو تمہارے کیس کرتے. وہ تو سب آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے ورکر ہیں، مجھے آپ پہ فخر ہے جو جموں کے خاص کر ہمارے ورکر ہیں، ان مشکل حالات میں آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مگر لوگوں کو سمجھاؤ. کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پھر آپ کتنے بھی ہاتھ پاؤں مارو کچھ نہیں لگے گا. جو سب سے بڑا دشمن اس ملک کا ہے وہ یہ جماعت ہے جو 1947 سے پہلے انگریزوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج بھی وہ صرف اپنے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کے خلاف ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ کون سا، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کون سا کہتے ہیں نا بہت ہی مضبوط ہماری لیڈرشپ ہے. کون سی مضبوط لیڈرشپ ہے؟ ارے چین نے تو 2000 اسکوائر کلومیٹر آپ کی زمین لے لی، آپ نے تو منہ سے اف تک نہیں کی، چین ہی نکلتی ہے. بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو گئے، وہاں پاکستان نے برا سلوک کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اور اندرا جی نے بنگلہ دیش کو آزاد کروا دیا. وہ تو ہماری زمین نہیں تھی پر آزاد کروا دیا.
یہاں تو چائنا ہمارے لداخ میں آ کے بیٹھ گئے. آپ کے منہ سے تو چین ہی نکلتی, اور جو پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کو مائک بند کر دیتے ہو. جو بات کرتا ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہو کہ بھائی اس کو ایکسپنج کرو, اس کو ریکارڈ سے نکال دو. یہ کون سی بہادری؟ جو کہتے ہیں بہادر ہے ہمارے لیڈر, یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ ایک راہل گاندھی کی بات سے ڈر کے اس کو ایکسپنج کرواتے ہو, اس کو ریکارڈ سے نکالتے ہو؟ یہ کون سا سمراٹ ہے؟ مجھے بتائیے. ہم نے تو بڑے ہندو سمراٹ سنے ہیں, ہم نے تو بڑے بڑے پرتھوی راج چوہان اور بھی بڑے بڑے جو ہیں, کتنوں کا میں نام لوں, وہ تو سمراٹ تھے. مگر ایسا سمراٹ نہیں دیکھا جو چین نے 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ قبضہ کیا اور سمراٹ کے منہ سے چی تک نہیں نکلتی. آج لداخ کے لوگ جموں میں بیٹھے, دلی میں بیٹھے, وہاں کا گورنر تبدیل کیا گیا. جموں کے لوگوں سبق سیکھو اس سے. جب وہ اکٹھے ہو گئے کرگل اور لیہ کے لوگ, تو ان کو گورنر تک چینج کرنا پڑا. مگر جب تک کشمیر کے لوگ اور جموں کے لوگ الگ رہیں گے, مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ خریداری جموں میں کون کرتا تھا؟ کشمیر کے لوگ. وہ مسلمان ہوتے تھے. تو مسلمان کے روپے میں کوئی الگ شکل ہوتی ہے کیا؟ گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے نا اس میں بھی, اس میں بھی گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے. تو یہ جو ہندو مسلم کا انہوں نے جموں میں یہ بنایا ہے, یہ فساد کھڑا کیا ہے, اس سے باہر نکل آؤ. خاص کر جوانوں سے, جموں کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتی ہوں جو اس وقت زیادہ تر ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہوئے ہیں. یہاں مفتی صاحب نے 3 سال سرکار بنائی, ہزاروں کی تعداد میں رہبر تعلیم ٹیچر لگے, اس میں ہندو نہیں تھے کیا؟ مجھے بتائیے. اگر کہیں مسلمان لگا پر اس میں تو ہندو زیادہ لگے. تو انہوں نے کیا کیا؟ رہبر تعلیم ہو, رہبر زراعت ہو, جو بھی ہو, رہبر کھیل ہو, وہ تو مفتی صاحب نے کیے. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیے. اب تو 5 سال سے یہ ڈائریکٹلی رول کر رہے ہیں. بتائیے کون سی نوکریاں ملی؟ ہاں کہیں کہیں اگر ملی تو کہیں باہر سے. ہماری ریت باجری وہ بھی باہر جاتی. پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی, اب ویسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے. کہاں سے آئی ہے آپ کو معلوم ہے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیکہ ہو تو ان کو, منرلز ہو تو ان کو, باجری ہو تو ان کو, شراب کے ٹھیکے ہو تو ان کو. نوکریاں جہاں جہاں ہوتی ہے, آپ دیکھیے جو ہمارے سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں دیکھیے جو بھی بھرتی ہوتی ہے باہر سے ہوتی ہے, یہاں کا کوئی نہیں جاتا اس میں. تو اس میں ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا؟ مجھے بتائیے آپ, اس میں ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہندو مسلمان کے, ابھی الیکشن جب آئے گا پھر وہی ہوگا. ڈوگرو مسلمان تم کو مار دیں گے ہم مسلمانوں کا. بھائی آج تو پرائم منسٹر بھی ہندو ہے, آج تو پریزیڈنٹ بھی ہندو ہے, تو پھر بھی ہندو خطرے میں ہے. پھر کیا کرو گے؟ جب کوئی دشمن نہیں ملتا ہے تو مغلوں کی بات کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, مغلوں کے تو مسلمان تو ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں جتنا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں جیسے انہی کی اولاد ہیں. ہے نا, مطلب باپ دادا کا کون ذکر کرتا ہے زیادہ؟ جو اولاد ہوتی ہے, باقی تو نہیں کرتے ہیں نا. یہ تو اتنا ذکر مغل مغل مغل, پھر یہ کیا پھر وہ کیا, لگتا ہے یہ انہی کی اولاد ہے. اور شاید جب آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو تب شاید یہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, شاید ان کے ساتھ بھی, کیونکہ انگریزوں کے خلاف تو کچھ نہیں بولتے ہیں. اب جب BBC کی فلم آئی تو انگریزوں کے خلاف ہو گئی, کیونکہ اس نے فلم جو تھی وہ سچ بولتی ہے. اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے. میری گزارش یہی ہے, ڈر کے نہیں, سینہ تان کے جاؤ. ہمیں جموں کے لوگوں کے, میں ووٹ کے لیے یہاں نہیں ہوں, میں کرسی کے لیے یہاں نہیں ہوں, مگر اگر اس ریاست کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, تو شروعات جموں والا آپ کو کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ ہی نے ڈول بجائے تھے 370 کے بعد, اور آج سب سے زیادہ بربادی اگر کہیں ہے, اگر بزنس ختم ہو گیا ہے, اگر فیکٹریوں میں نقصان ہے, تو وہ جموں میں ہے. اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ, اگر ہندو کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو سب سے پہلے نہیں, ان کو جانے دیجیے, جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیجیے. اگر کسی ہندو کا گھر ٹوٹتا ہے سب سے پہلے میرا PDP والا وہاں پہنچنا چاہیے. نہیں کیا آپ انتظار کرو گے جب مسلمان کا ٹوٹے گا تب ہم جائیں گے؟ نہیں,
नई बस्ती में मेरे लोग होने चाहिए थे वहां पर खड़े, उनको हिम्मत देने के लिए, खड़े थे बाजी, खड़े थे। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हम पहले जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जब कश्मीर में तूफान आया तो जम्मू के लोगों ने हमें सहारा दिया, घर दिया, रहने को छत दी, पीने को पानी बांटा, बिजली बांटी हमारे साथ। और आज अगर किसी के ऊपर तूफान आता है तो हमें मिलजुल के उसका मुकाबला करना चाहिए। मैं परवेज को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और जो दिल्ली मेरे साथ लोग आए मेरी शॉर्ट नोटिस पे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ।